بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں علی اکبر حسین ہوں۔ آج بہت اہم ترین خبریں ہیں، اور جو بھی خبر پچھلے ویلاگ سے مس ہوئی وہ بھی ہم نے کوٹ کرنی ہے، اس لیے آگے بڑھتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ لاہور ہائی کورٹ نے عام الیکشن بیوروکریسی سے کرانے کا الیکشن کمیشن کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوا تھا کہ عام انتخابات بیوروکریسی سے کرانے کا جو نوٹیفیکیشن تھا، پی ٹی آئی کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے جسٹس علی باقر نجفی نے تحریک انصاف کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ پنجاب میں الیکشن ایگزیکٹو سے کرانے کے خلاف درخواستوں پر لارجر بینچ تشکیل دینے کی سفارش کرتے ہوئے فائل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ارسال کر دی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کرانے پر قوم کے اربوں روپے لگتے ہیں، اگر بڑی جماعتیں الیکشن نتائج تسلیم نہ کریں تو قوم کا پیسہ ضائع ہوگا۔ الیکشن کمیشن کو فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے ہیں، شفاف الیکشن کو حقیقت میں بدلنے کے لیے امیدواروں اور ووٹروں کو یکساں مواقع فراہم کرنے ہیں۔ جسٹس علی باقر نجفی نے فیصلے میں لکھا، موجودہ صورتحال میں جنرل الیکشن سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے، جس سے جمہوریت کا مستقبل کمزور ہو سکتا ہے۔ درخواست میں قومی ایشو سے متعلق نشاندہی کی گئی، لہذا لارجر بینچ کے لیے فائل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ارسال کر دی ہے۔ توشہ خانہ کیس میں ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں بھی عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ اب احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے 2 روزہ عمران خان کی جسمانی ریمانڈ کی منظوری دے دی ہے۔ ایاز میر کی بہو سارہ اعلان قتل کیس میں ان کے بیٹے کو پھانسی اور 10 لاکھ جرمانہ، 1 سال تک یہ کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ 9 دسمبر کو یہ فیصلہ محفوظ ہوا جو کہ آج سنا دیا گیا ہے، جس میں ان کے بیٹے کو پھانسی اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی ہے۔ شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف انہوں نے درخواست سپریم کورٹ میں جو درخواست دی ہے اس پر آج سماعت ہوئی، جس میں ان کی یہ بات سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر لائیو نشر کی گئی اور سپریم کورٹ کے یوٹیوب چینل پر بھی دکھائی گئی۔ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم یہ بھی ان کے یہ سماعت لائیو دکھائی جا رہی ہے، لیکن عمران خان تمام سیاستدانوں کی سپریم کورٹ کی تمام عدالتوں کے کیسز کو نشر کیا جانا چاہیے، لائیو دکھانا چاہیے کہ عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، کس طرح سماعت ہوتی ہے، کس طرح پروسیکیوٹر جو باقی جو حضرات تشویش کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، وکلاء دلائل دیتے ہیں، کس طرح ججز صاحبان ریمارکس دیتے ہیں، تمام چیز قوم کو دکھا دینی چاہیے۔ اس سے جو پردے ڈالے جاتے ہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لائیو نشر کی گئی شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف جو درخواست انہوں نے دی اس پر سماعت ہوئی۔ لارجر بینچ نے سماعت کی، چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس فیض عیسیٰ کی سربراہی میں یہ سماعت ہوئی، جو یہ کل تک ملتوی ہے، کل دوبارہ سماعت ہوگی۔ اور شوکت عزیز صدیقی نے مزید لوگوں کو فرقین بنانے کے لیے ایک اور درخواست دائر کی ہے، جس کے اندر 2 جنرلز اور 3 بریگیڈیئرز کو بھی فریق بنانے کے لیے انہوں نے درخواست دائر کی ہے۔ جسٹس مظہر علی لکھوی نے اپنے خلاف جو کارروائی چل رہی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، انہوں نے یہ درخواست دی ہے کہ جو بھی سماعت ہو وہ اوپن ہونی چاہیے، جو کہ ان کی یہ درخواست بھی منظور کر لی گئی ہے۔ شیر افضل مروت صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے نائب پریزیڈنٹ ہیں، ان کو لاہور ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے وکیل بھی ہیں، نائب صدر بھی ہیں، ان کو لاہور ہائی کورٹ کے باہر گرفتار کیا گیا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب انہوں نے کے پی کے صوبے کے بنجور اور سوات اور باقی جگہوں پر کنونشن منعقد کی ہیں، جس سے ان کو کافی اپریشیٹ کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں پنجاب میں بھی میری انٹری ہے۔ یہ ان کا پنجاب کے اندر پہلے ہی وزٹ تھا، ہائی کورٹ میں وہ پیش ہوئے، اس کے بعد ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے کہا کہ قوم کو اٹھنا چاہیے اپنے مستقبل کے لیے، عمران خان تمہارے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے، یہ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، یہ اب 9 مئی کو یاد رکھیں گے۔ اس کے بعد باہر نکلے تو پولیس نے ان کا راستہ روکا،
اس کے بعد انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا، لیکن پولیس تعقب کرتی رہی. پولیس نے ان کو گربان سے پکڑ کر گرفتار کر لیا ہے اور پولیس وین میں ڈال کر پولیس لے گئی. یہ 9 مئی جو جس طرح پی ٹی آئی کے باقی لوگ گرفتار ہوتے ہیں، یہ بھی معمول کی گرفتاری ہے، یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. گرفتار ہو جانا یہ کوئی ایسی نہیں ہوتا، یہ ہو جاتا ہے، لیکن عدالتیں موجود ہیں، عدالتوں میں کیس کیا جاتا ہے. یہ 3 MP کے تحت امن و امان میں نقص ڈالنے اس کی یہ کیس ہے. 3 MP کے تحت ان کی یہ گرفتاری ہوئی ہے. وہ اس کو ہائی کورٹ یا کسی بھی عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں، ان کا حق ہے، وہ کر لیں گے. تو لیکن پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے وہ بھی آج بھی مختلف نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی اس ریاست کے اندر حکومت کرنا چاہتی ہے، اگر وہ چاہتی ہے کہ کبھی عمران خان صاحب کی دوبارہ حکومت بنے، پی ٹی آئی اور شر پسند عناصر کو علیحدہ علیحدہ کرنا چاہیے. پی ٹی آئی اپنے آپ کو سیاسی جماعت بنائے، نہ کہ اپنے آپ کو ایک پروپیگنڈا. جو پی ٹی آئی نے نوڈے نپاڑے قوم کے اوپر مسلط کیے، جن کو بڑے بڑے سینئر صحافیوں کی تذلیل کرتے ہیں، ان کی انسلٹ کرتے ہیں، یا ان کے اندر کوئی بھی بولنے کی تمیز باقی ہی نہیں رہی. اب دلائل کی روشنی میں پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی. یہ ٹی وی شو پر لائیو شو بھی چل رہا ہو، یہ لڑ پڑتے ہیں. اس لیے پی ٹی آئی اگر سیاست کرنا چاہتی ہے تو اپنے آپ کو سیاستدان بنائے، لیکن شر پسند جو بھی عناصر ہے اس جماعت کے اندر اس کو اکھاڑ کر باہر پھینکے، اپنے آپ کو پاکستانی قانون کے آگے سرنڈر کر. کیونکہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، کیا تم نے علماء کو ایسے نہیں پکڑا؟ تم نے بغیر ایف آئی آر کے علماء کو نہیں پکڑا؟ آج پی ٹی آئی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب گرفتاری ہوتی ہے. تم نے تو 40 دن اندر رکھتے تھے، پھر ایف آئی آر درج کرتے تھے. تمہارا فواد چودھری کہتا تھا جو ہم نے مولانا خادم حسین رضوی پر کیس ڈال دیا اس پر عمر قید بھی ہو سکتی ہے. یہ جج تھا یا یہ وزیر اطلاع تھا، لیکن باتیں ایسے کرتا تھا جیسے یہ کسی عدالت کا جج ہے. ایسا نہیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں. تم نے پی ٹی آئی کی دور میں بھی گرفتاریاں ہوتی رہی، علماء پہ ظلم ہوتے رہے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے تم فیر مارتے رہے، اپنے شہریوں پر ٹینک چاڑتے رہے. اب سب کچھ تم بھول چکے ہو. جس راستے پر تم چل رہے ہو یہ راستہ کامیابی کا ہے ہی نہیں. تم ایک مضبوط جماعت ہے، لیکن تمہاری اپنی پالیسنگ کی وجہ سے تمہاری جماعت ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے. مزید ٹکڑے بھی ہو جائیں گے اگر تم ایسے ہی چلتے رہے. گرفتاری ہو جائے، قانون کے آگے سرنڈر کرو، قانون کے آگے سر جھکا لو. تمہاری ججز موجود ہیں، فاضل ججز موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں، وہاں آپ کو انصاف مل جائے گا. لیکن جب قانون پکڑتا ہے تو اپنے آپ کی گرفتاری جانی چاہیے. اور ایسی باتیں نہ کرو کہ یہ بچوں کی لڑائی ہے، یہ قوم کی لڑائی ہے، یہ ہم نے قوم کے بچوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم قوم کے لیے لڑ رہے ہیں. عمران خان نے تو وزیر آباد میں بھی گولی نہیں لگی، وہ بھی تم نے فراڈ کیا. ہمارے لیے نہیں لڑ رہے. ہمارے لیے اگر قوم کے لیے لڑتے تو ہمارے ملک کی آرمی تنصیبات کو تم نے کیوں جلایا؟ اس ملک کا نقصان تم نے کتنا کیا؟ کتنے 100 کروڑ کا نقصان ہوا 9 مئی کو. اس ملک کے لیے تم نہیں کر رہے، تم اپنی آزاد کے لیے لڑ رہے ہو اور لڑتے رہو گے. شیر افضل مرغت گرفتار. غیر شرعی نکاح کیس میں سلیمان اکرم راجہ کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں. خان صاحب نے اپنے غیر شرعی نکاح کیس کے اندر سلیمان اکرم راجہ جو کہ سینئر ترین وکیل ہیں ان کی خدمات حاصل کی ہیں. اور یہ قدرت اللہ آج بھی اس غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت ہوئی ہے. جج قدرت اللہ اسلام آباد سیشن کورٹ میں اس کی سماعت ہوئی ہے جو 18 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. ہاور منکا جو کوئی مدعی ہیں انہوں نے ایک درخواست دی ہے کہ باقی جس طرح جیل کے اندر ٹرائل ہو رہے ہیں، سیفر کیس کا ٹرائل ہو رہا ہے، توشہ خانہ کیس کا ٹرائل ہو رہا ہے، اس کے بعد 190 ملین پاؤنڈ اسکینر کیس کا ٹرائل ہو رہا ہے، اس طرح اس کیس کا بھی ٹرائل جیل کے اندر ہو عمران خان صاحب کا. ہاور منکا نے یہ درخواست دی ہے. اب سیفر کیس میں ان کیمرہ سماعت ہوگی. پہلے تو سیفر کیس کی سماعت جب ایڈیالہ جیل میں ہوتی تھی چند میڈیا کے لوگوں کو اندر بلایا جاتا تھا، فیملی ممبران تھے، باقی کچھ لوگ بیٹھتے تھے، وکلا تھے. لیکن اب ان کیمرہ ہوگی. سیفر کیس کی سماعت ایڈیالہ جیل کے اندر ان کیمرہ ہوگی. ان کیمرہ کا مطلب ہے کہ میڈیا کو اجازت نہیں ہوگی، چند فیملی ممبران کو اجازت ہوگی. یہ کیونکہ سیفر کیس ہے سیکرٹ،
ऑफिशियल सिगरेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, इसलिए वो इसका ट्रायल भी बिल्कुल खुफिया रखना चाहते हैं। अब इन कैमरा समात होगी, मीडिया वगैरह को बिल्कुल परमिशन नहीं दी जाएगी। अलीमा खान ने डाला जेल से बैठ मीडिया से बात की है, उन्होंने कहा अब खान साहब को भट्टो की तरह फांसी के रास्ते पर चला दिया जा रहा है। हम बैर के मुल्क में केस करेंगे, हम बरतानिया में केस करेंगे, हम लू के खिलाफ अमेरिका में केस करेंगे, हम इमरान खान को फांसी नहीं चढ़ने देंगे, हम इसके खिलाफ आलमी अदालतों से रजू करेंगे। अलीमा खान कौन सी वो इन पाकिस्तान की चीफ जस्टिस है, उसको पहले ही पता है कि इमरान खान को सजाए मौत होगी। अब इस पाकिस्तान के अंदर तो इतनी अपीलें हैं, अभी तो तुम्हारा एक केस चल रहा है, अब इसके ऊपर कितनी अपीलें होंगी, उसके बाद फिर रैम अपीलें होंगी, कितनी अपील कितना वक्त लगेगा, तो फिर जाके कोई पता चलेगा कि सज़ा पे अमल होता है। पहले तो अभी सज़ा नहीं हुई, सज़ा होगी, फिर उसके ऊपर अपीलों का हक है, फिर अपीलें खारिज होंगी, फिर सदर मुमलकत के पास अपील जा सकती है, उसके बाद फिर सज़ा पे अमल होगा। लेकिन ये जो है अलीमा खान ये पहले ही कह रही है, तुम कौन सी आज़ादी, एब्सोल्युटली नॉट। अब इसका लफ्ज़ क्यों नहीं तुम इस्तेमाल करते कि हम अमेरिका के खिलाफ हैं, अब तुम अमेरिका में केस कर रहे हो। तुम तो कहते थे कि हम पाकिस्तानी हैं, अब तुम कहते हो हम बरतानिया में केस करेंगे, हम फलान में केस करेंगे, हम बाजवा ने, डोनाल्ड लू ने, हुसैन हक्कानी ने इमरान खान की हुकूमत गिराई है, तो गिराई है तो ठीक, गिर जाता, चुप करके जाके अपोजिशन में बैठ जाता, इलेक्शन होते, जीत कर दोबारा हुकूमत बन जाती, बस बात तो इतनी थी। लेकिन तुमने इस तमाम शासनों का जाल पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया, जिससे इस कौम का अखलाकियात भी तबाह हो गया, तमाम तुम्हारी अपनी पार्टी का नुकसान हो गया। लेकिन तुम्हें अभी तक कोई समझ नहीं आ रही पीटीआई के तमाम लोगों को। पीटीआई ने 8 फरवरी के इलेक्शन को तहरीक करने की साजिश का शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया है कि पीटीआई 8 फरवरी के इलेक्शन को तहरीक करने की साजिश कर रही है, क्योंकि ये जो पीटीआई की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने ब्यूरोक्रेसी से इलेक्शन, पंजाब के अंदर इलेक्शन कराने का जो नोटिफिकेशन सस्पेंड किया, इसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अब पीटीआई इलेक्शन से भाग रही है, जो कि आज से 2 साल 2.5 साल पहले से इलेक्शन कर रही है। अब वो मुख्तलिफ दरखास्तें दे रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी से ना कराया जाए, जो रिटर्निंग अफसरान आर ऑफिसर होंगे वो ब्यूरोक्रेसी से ना लिए जाएं, अदालतों से लिए जाएं, ये लिए जाएं। शहबाज शरीफ साहब ने इसके मतलब बयान दिया है कि पीटीआई इलेक्शन को लेट कराने की साजिश कर रही है। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। खुदा हाफ़िज़।